السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے، آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے مسواک کی اہمیت حدیث کی روشنی میں۔ پیارے بھائیوں، طہارت و نظافت کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں پر زور دیا ہے اور ان کی بڑی تاکید فرمائی ہے، ان میں سے ایک مسواک بھی ہے۔ مسواک کی طبی فوائد سے کوئی صاحب شعور انکار نہیں کر سکتا۔ دینی نقطۂ نگاہ سے اس کی اصل اہمیت یہ ہے کہ یہ مسواک کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت راضی کرنے والا عمل ہے۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیبی و تاکیدی ارشادات ذکر کر رہا ہوں۔ نمبر 1، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السواک مطہرۃ للفم مرضاۃ للرب۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک منہ کو بہت زیادہ پاک صاف کرنے والی اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ خوش کرنے والی چیز ہے۔ پیارے بھائیوں، کسی چیز میں حسن کے دو پہلو ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ وہ دنیاوی زندگی کے لحاظ سے فائدہ مند اور عام انسانوں کے نزدیک پسندیدہ ہو، اور دوسرے یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبوب اور اجر اخروی کا وسیلہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا ہے کہ مسواک میں یہ دونوں چیزیں جمع ہے۔ اس سے منہ کی صفائی ہوتی ہے، گندے اور مضر مادے خارج ہو جاتے ہیں اور منہ کی بدبو زائل ہوتی ہے۔ یہ تو اس کی دنیاوی فوائد ہے، اور دوسرا اخروی اور ابدی نفع اس کا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہونے کا بھی ایک خاص وسیلہ ہے۔ نمبر 2، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ میری امت پر بہت مشقت پڑ جائے گی تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حتمی امر کرتا۔ پیارے بھائیوں، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نگاہ میں مسواک کی محبوبیت اور اس کے عظیم فوائد دیکھتے ہوئے میرا جی چاہتا ہے کہ اپنے ہر امتی کے لیے حکم جاری کر دوں کہ وہ ہر نماز کے وقت مسواک ضروری کیا کرے، لیکن ایسا حکم میں نے صرف اس خیال سے نہیں دیا کہ اس سے میری امت پر بوجھ پڑ جائے گا اور ہر ایک کے لیے اس کی پابندی مشکل ہوگی۔ غور فرمائیے کہ یہ ترغیب و تاکید کا کیسا مؤثر عنوان ہے۔ بعض روایتوں میں عند کل صلاۃ کے بجائے عند کل وضوء کے الفاظ بھی آئے ہیں، مطلب دونوں کا قریب قریب ایک ہی ہے۔ نمبر 3، عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما جاءنی جبریل علیہ السلام قط الا امرنی بالسواک لقد خشیت ان اخفی مقدم فیا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے فرشتے جبریل علیہ السلام جب بھی میرے پاس آئے ہر دفعہ انہوں نے مجھے مسواک کے لیے ضرور کہا۔ خطرہ ہے کہ جبریل علیہ السلام کی بار بار کی اس تاکید کی وجہ سے میں منہ کے اگلے حصہ کو مسواک کرتے کرتے گھسا نہ ڈالو۔ پیارے بھائیوں، مسواک کے بارے میں حضرت جبریل علیہ السلام کی بار بار یہ تاکید دراصل اللہ ہی کے حکم سے تھی، اور اس کا خاص راز یہ تھا کہ جو ہستی اللہ سے مخاطب اور مناجات میں ہر وقت مصروف رہتے ہوں اور اللہ کا فرشتہ جس کے پاس بار بار آتا ہو اور اللہ کے کلام کی تلاوت
اور اس کی طرف دعوت جس کا خاص وظیفہ ہو اس کے لیے خاص ضروری ہے کہ وہ مسواک کا بہت زیادہ اہتمام کرے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ مسواک کے خاص اوقات۔ نمبر 4، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا يتسوق قبل أن يتوضأ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ دن یا رات میں جب بھی آپ سوتے تو اٹھنے کے بعد وضو کرنے سے پہلے مسواک ضرور فرماتے تھے۔ نمبر 5، عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام للتهجد من الليل یشوس فاہ بالسواک۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو مسواک سے اپنے دہن یعنی منہ مبارک کی خوب صفائی کرتی تھی، اس کے بعد وضو کرتی اور تہجد میں مشغول ہوتی۔ نمبر 6، عن شریح ابن حانی قال سألت عائشة رضی اللہ تعالی عنہ بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل بیته قالت بالسواک، رواہ مسلم۔ شریح ابن حانی سے روایت ہے کہ میں نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر سے گھر میں تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے کیا کام کرتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے۔ پیارے بھائیو، ان احادیث سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نیند سے جاگنے کے بعد خاص کر رات کو تہجد کے لیے اٹھنے کے وقت پابندی سے مسواک کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جب باہر سے گھر میں تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسواک صرف وضو کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ سو کر اٹھنے کے بعد اور مسواک کی زیادہ دیر گزرنے کے بعد اگر وضو نہ بھی کرنا ہو جب بھی مسواک کر لینا چاہیے۔ علماء کرام نے انہی احادیث کی بنا پر لکھا ہے کہ مسواک کرنا یوں تو ہر وقت میں مستحب اور باعث اجر و ثواب ہے، لیکن 5 موقعوں پر مسواک کی اہمیت زیادہ ہے۔ نمبر 1، وضو میں۔ نمبر 2، نماز کے لیے کھڑے ہوتے وقت اگر وضو اور نماز کے درمیان زیادہ دیر ہو گئی ہو۔ نمبر 3، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے۔ نمبر 4، سونے سے اٹھنے کے وقت۔ نمبر 5، اور منہ میں بدبو پیدا ہو جانے یا دانتوں کے رنگ میں تغیر آ جانے کے وقت ان کی صفائی کے لیے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔